السلام علیکم، میں آپ کا دوست عبد الباسط۔ کچھ دن پہلے ایک دوست نے بہت کمپلیمنٹ دیے واٹس ایپ پر، یہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس حوالے سے، تو مجھے چارلس بکوسکی کی ایک پوئم یاد آ گئی۔ اس کی دیر از لائٹ سم ویئر، اٹ مے ناٹ بی مچ لائٹ بٹ اٹ بیٹس دا ڈارکنیس، بی آن دا واچ، the gods will offer you chances. Know them, take them. You can't beat death, but you can beat death in life sometimes. چارلس بکوسکی جو ہے یہ ایک بڑا پیسمسٹ پوئٹ مانا جاتا ہے ادھر کا، امریکہ کا، لیکن اس کی یہ جو پوئم ہے یہ بڑی ہوپ فل ہے، ہوپ پر مبنی ہے، امید ہے اس میں۔ اسی طرح کے خیالات پر بہت سے شاعروں نے مضمون باندھے ہیں۔ فیض کا جو مصرع ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو یہ بھی اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش ہے، جو جس کی کوشش میں کر رہا ہوں، ہم سب لوگ کر سکتے ہیں یہ چیزیں۔ تو کل میرا دوست ارسلان صدیق، ہمارا ادھر کولیگ ہے، ساتھ پٹواری ہے وہ بھی، تو اس نے کرسچن انہیریٹنس پر کچھ سوال جواب تھے اس کے، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو جو ہے وہ کرسچن انہیریٹنس پہ ہی بنا دیتے ہیں۔ کرسچن ہمارے پاکستان کے اندر دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کے پیروکار ہیں کافی زیادہ، تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، تو ان کی وراثتیں بھی ہمارے پاس آئیں گی، پٹواریوں نے ہی وہ درج کرنی ہے۔ تو کرسچن مذہب میں جو وراثت ہے، اس کا کوئی ریفرنس ہم لوگ ڈائریکٹلی کسی مذہبی کتاب سے نہیں لیتے، بلکہ اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا میں سکسیشن ایکٹ 1925 جو ہے وہ موجود ہے۔ تقریباً سیکشن 29 سے لے کر سیکشن 48 تک جو اس قانون کے جو سیکشنز ہیں وہ مسیحی برادری کے ہی انہیریٹنس پر مبنی ہے۔ کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری جو وراثت کا طریقہ ہے عیسائی برادری میں یہ ڈسکس ہو جائے گا۔ تو عیسائیت میں جو آرتھوڈاکس ہیں، وہ آرتھوڈاکسک جو ان کی ٹیچنگز ہیں وہ تو حضرت موسیٰ کی جو کتاب تھی اس میں سے بائبل جو ہے، بائبل میں سے لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف کرسچن کاؤنسلز بنی جنہوں نے اس کو مزید ریفائن کرتے کرتے آج ساری دنیا کے اندر جو کرسچن انہیریٹنس کی شکل ہے وہی پاکستان کے اندر بھی ہمارے سکسیشن ایکٹ کے اندر شامل کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں جب وراثت ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو متوفی ہے یا متوفیہ ہے اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، وہ قرض دیا جاتا ہے پہلے، اس کے بعد اس کی جو وصیت ہوتی ہے، ول جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی وارثان بنتے ہیں ان کے قانونی، ان کے اندر جائیداد تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جائیداد میں سے حصہ جاتا ہے وہ شریک حیات ہے۔ اگر کوئی خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کا ہسبینڈ، اس کو پہلے جائے گی وراثت۔ اگر کوئی آدمی فوت ہوا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو حصہ جاتا ہے۔ اور عیسائیت کے اندر ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت کے حصے کا فرق نہیں ہوتا۔ اگر خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو 1/3 جائے گا اگر اولاد ہے ان کی۔ اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی کو بھی 1/3 جائے گا اگر ان کی اولاد ہے۔ تو یہاں پر میں شجرہ کے ساتھ جس طریقے سے آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے ویسے میں یہاں پر پریزنٹ کرتا ہوں۔ یہ یہاں پر اس شجرے میں متوفی جو ہے وہ دانیال ہے اور اس کی بیوی مریم، اور 2 ان کے بچے ہیں، عقیل اور جینی۔ تو دانیال کی جو کل وراثت ہے وہ 1 کے برابر ہے،
تو اس ایک میں سے اس کی بیوی کو 1/3 حصہ جائے گا. تو جو باقی 2/3 بچے گا وہ اس کی اولاد کے اندر برابر تقسیم ہوگا. شریک حیات اس کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ آ جاتی ہے. تیسرے درجے پر باقی رشتہ دار آتے ہیں. شریک حیات اور اولاد کی موجودگی میں دونوں کو ملے گا. اگر ان کے ساتھ ان کے دیگر رشتہ دار بھی ہیں تو دیگر رشتہ داروں کو نہیں جائے گا, وراثت میں سے حصہ نہیں جائے گا. جس طرح یہاں پہ مریم ہے, اس کو 1/3 گیا تو باقی 2/3 بچا. تو ان کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے, تو ان کو برابر حصہ جائے گا, ایک ایک حصہ. یعنی ٹوٹل حصے 2 ہو گئے. بیٹے کو بھی 1/2 باقی بچ جانے والے سے ترکے میں سے, اور بیٹی کو بھی 1/2 حصہ وہ جائے گا. اب 1/2 کے حساب سے جب 2/3 حصہ ان کے اندر بانٹا تو دونوں کو 1/3 آئے گا. یہی نہیں ہے, اگر 2 سے زیادہ بھی اولاد ہے, جتنی بھی زیادہ اولاد ہوگی تو آپ ان کے حصے بنا سکتے ہیں. یہ جس طرح ان کی 2 بیٹیاں, اگر 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوتی تو سبھی کو برابر حصہ جانا تھا. یہ جس طرح عاشر, رکیل, جینی, ایمی جو ہیں یہ ان کی اولاد ہے, تو باقی 2/3 جو ہے یہ ان چاروں کے اندر برابر تقسیم ہوگا. ٹوٹل حصے 4 ہو گئے تو سبھی کو 1/4 جائے گا. اب 2/3 کو ہم 1/4 میں بانٹیں تو 1/6 حصہ بنتا ہے, یعنی سب کے اندر 1/6 حصہ وہ تقسیم ہو جائے گا. بیوی کو 1/3 اور باقی بیٹے بیٹیوں سب میں 1/4. اچھا, اب جو تیسرے درجے کے رشتہ دار ہیں وہ اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں اور دیگر رشتہ دار بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں. وہ اگر موجود ہیں تو ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں جائے گا. یہاں پہ دیکھیں, جس طرح دانیال کا والد اور والدہ بھی حیات ہیں, لیکن بیوی اور بیٹوں کی اولاد کی موجودگی میں ان کو حصہ نہیں جائے گا. والدین کو حصہ تب جائے گا جب متوفی کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. جس طرح یہ دانیال متوفی, اس کی بیوی ہے حیات, اور اس کی والدہ ہیزل اور اس کا والد ڈیوڈ, یہ حیات ہیں. تو اب بیوی کو 1/3 نہیں بلکہ آدھی جائیداد جائے گی. یہیں پہ اگر جو خاتون ہے وہ فوت ہوئی ہوتی تو خامند کو آدھی جانی تھی وراثت. ٹھیک ہے, یہاں پہ دانیال متوفی, اس کی بیوی کو 1/2 جائے گا اور اس کے والدین میں برابر تقسیم ہوگا. یہاں پر ریشو نہیں ہے, ریشو صرف بیوی کی ہے. مطلب بیوی کو اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی کو جائے گا 1/3, اولاد کی غیر موجودگی میں بیوی کو آدھی جائیداد 1/2, اور باقی جتنا ترکہ بچے گا وہ برابر تقسیم ہونا ہے, مرد اور عورت کی تخصیص کے بغیر. جس طرح اب والدہ اور والد کے درمیان ایک ایک حصہ ان کا بنا تو ٹوٹل ان کے حصے بن گئے 2, یعنی 1/2 باقی بچ جانے والے ترکے میں سے جانا ہے. اب بیوی 1/2 اس کو دے کے باقی کتنی جائیداد بچی, 1/2 آدھی بچ گئی. تو آدھی جو جائیداد ہے وہ برابر تقسیم ہونی ہے والد اور والدہ کے اندر. جب ان کے درمیان برابر تقسیم کریں گے تو 1/4 ان دونوں کا حصہ بنے گا, 1/4 والدہ کا, 1/4 والد کا. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر والدین بھی حیات نہیں ہیں تو وہ پھر باقی جائیداد جو ہے وہ کہاں پہ جانی ہے؟ پھر وہ باقی جائیداد جو ہے وہ بہن بھائیوں میں برابر ریشو کے ساتھ تقسیم ہونی ہے. یہ جس طرح دانیال جو ہے اس کے والدین حیات نہیں ہیں, اولاد بھی نہیں ہے, لا ولد ہے, اور اس کی بیوی کو 1/2 گیا, باقی 1/2 بچ گیا, تو وہ اس کی بہن اور بھائی میں برابر تقسیم ہو جائے گا. برابر تقسیم وہی ریشو 1/2. جب آدھی جائیداد 1/2 کے حساب سے دونوں میں تقسیم کی تو دونوں کے حصے میں 1/4 حصہ آئے گا. اگر باقی مزید کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں ہے, یعنی والدین بھی نہیں ہیں, اولاد بھی نہیں ہے, بیوی ہے, تو بیوی کو 1/2 جائے گا. اچھا, اگر باقی بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر بیوی کو ساری جائیداد دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک پہلو جو کرسچن انہیریٹنس میں رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کی آگے اولاد ہے تو ان کو بھی وہی والا شیئر جائے گا جو ان کے والد کو ملنا تھا. یعنی پوتے پوتیوں کو, ایک پوتا ہے اس کو وہی والا شیئر ملے گا جو اس کے والد کو ملنا تھا.
اچھا اگر اولاد فوت ہو گئی ہے اور ان کے آگے صرف بچے ہیں یعنی پوتے پوتیاں ہیں، چاہے وہ 2 بیٹوں سے ہیں، وہ 3 بیٹوں سے ہیں، وہ 2 بیٹے 2 بیٹیوں میں سے ہیں، ان نواسے نواسیاں بھی آ جائیں گے اس میں، تو ان سب کے درمیان ایک ہی ریشو کے ساتھ وہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ یہ تو تھی کرسچن ریلیجن کے اندر وراثت جو ہے پاکستان کے اندر وہ کس طرح ہوتی ہے۔ مزید اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کے لیے میں نے سکسیشن ایکٹ جو ہے 1925 وہ بتا دیا ہے، وہ میرے خیال میں 29 سیکشن سے شروع ہو کر 49 تک جو ہیں وہ سیکشن جاتے ہیں، وہ سارے اگر آپ سٹڈی کریں گے تو اس میں السٹریشنز کے ساتھ بھی سمجھایا ہوا ہے، مثالیں دے دے کے، تو وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔